بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، مجھے نا بار بار یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جو اگر پیپر میں آ جاتا ہے کہ اس شعر کی یہ مطلب ہے کہ یہ شعر کس بحر پہ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بحر کون سی ہے؟ تو اس کے لیے میں آپ کو سب سے پہلے تو یہ مشورہ دوں گا کہ جو پوچھے جائیں گے نا وہ سبا معلقات میں سے ہی ہوں گے، اس سے باہر انشاءاللہ نہیں پوچھیں گے۔ تو جو بھی شعر دیں گے وہ سبا معلقات میں سے ہوگا۔ اور پھر آپ کو پتہ ہے سبا معلقات کے آپ یاد کر لیں کہ جو پہلے تین شاعر ہیں، امرؤ القیس ہے، طرفہ بن العبد ہے اور زہیر بن ابی سلمہ ہے، تو ان کا معلقات تینوں کے بحر طویل میں ہیں۔ اس کے بعد لبید بن ربیعہ العامری ہے تو اس کا بحر کامل میں ہے۔ عمر بن کلثوم تغلبی ہیں تو ان کا بحر وافر میں ہے، اور انترا کا ہے اس انترا کا بھی بحر طویل میں ہے، اور آخری جو حارث بن حلزہ ہے ان کا کس میں ہے، ان کا بحر خفیف میں ہے۔ تو آپ نے ان کے اوزان یاد رکھنے، اوزان نہ بھی یاد رکھیں تو آپ کو شعر دیکھ کے اتنا اندازہ تو ہو جائے گا کہ یہ کس شاعر کا ہے۔ تو اگر ان ساتوں میں سے کسی ہوگا تو سب سے پہلی تو آپ کی کوشش یہی ہوگی کہ آپ کو آپ گیس کر لیں کہ یہ کس شاعر کا ہے، تاکہ آپ کو تختی والا اور زیادہ پریشانی میں نہ جانا پڑے۔ اور لیکن اگر پھر بھی آپ کو پتہ نہیں چلتا تو اب دیکھیں کہ جو کوئی بھی شعر ہوتا ہے نا، تو اس کا جو پہلا تفعیلہ ہوتا ہے نا، جب ہم تختی کرتے ہیں تو اس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں کوئی زحاف نہیں ہو رہا ہوتا، کیونکہ علت تو جو ہے وہ تو آخری تفعیلے میں ہوتی ہے نا، تو علت تو اس کا تو نہیں، تو زحاف جو ہے نا وہ نہیں ہو رہا ہوتا، پہلا تفعیلہ پورا ہی ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کو پھر بھی نہیں پتہ چلتا تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے کہ آپ پہلے تفعیلے کی تختی کر لیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک یا دو ایگزامپلز دے کے بتا دیتا ہوں کہ اب مطلب ہے کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ امرؤ القیس کا معلقہ بحر طویل میں ہے، لیکن وہاں پہ امرؤ القیس کا کوئی شعر آ جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ امرؤ القیس کا ہے، تو ہم نے اب تختی کر کے دیکھنا ہے کہ یہ شعر جو ہے وہ یہ کس بحر میں ہے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس وہاں پہ میں پہلے ہی مطلع کی مثال دیتا ہوں کہ وہاں پہ آ گیا قفا نبکی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے کہا آپ نے صرف پہلے تفعیلے کو دیکھنا ہے، تو اب سب سے پہلے تو ہم اس کو کتابت عروضی میں لکھیں گے، اور کتابت عروضی میں کیسے لکھا جاتا ہے کہ آپ کتابت عروضی میں ہم اس کو لکھیں گے قفا نبکی، یہ ڈیٹیل آپ کو لوگ سارے جانتے ہیں کہ یا آئے گی، اور پھر ہم اس کے اوپر پہلے سب سے پہلے کیا کر لیں گے، اعراب لگا لیں گے، ٹھیک ہے۔ قفا اور یہ الف ساکن ہے، اور نون متحرک، با ساکن، اور کاف جو ہے اس کے یہ کسر ہے، اور یا ساکن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ساکن کے نیچے یہ ہوتی ہے متحرک کی نشانی، متحرک ہر متحرک حرف کے نیچے یہ آئے گا، اور ساکن کے نیچے گول دائرہ آئے گا، اس کے بعد نون متحرک، با ساکن، کاف متحرک، یا ساکن، ٹھیک ہو گیا۔ یہ ہوتی ہے کتابت عروضی اور یہ تختی کے اصول ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ ہم نے دیکھنا ہے یہ متحرک ہے، پہلے دو، تیسرا ساکن ہے، چوتھا متحرک ہے، پانچواں ساکن ہے، چھٹا متحرک، ساتواں ساکن ہے، تو ہمیں پتہ چل جانا چاہیے کہ ہم نے اب بحروں کے اوزان اگر یاد ہوں گے تو پھر ہی کام بنے گا۔ تو ہم بحروں کے جب اوزان یاد ہوں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ جو بن رہا ہے یہ کس پہ بن رہا ہے، تو ہم کہیں گے کہ جو بحریں ہیں اس میں جو مطلب تفعیلہ ہے نا، فعول، ٹھیک ہے۔ فعول کا اگر ہم اعراب دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فا متحرک، عین متحرک، واو ساکن، لام متحرک، نون ساکن۔ اب آپ دیکھیں فعول ہے نا، تو فا متحرک، عین متحرک، واو ساکن، لام متحرک، نون ساکن۔ اب آپ دیکھیں یہ جو پہلا تفعیلہ ہے فعول، یہ ادھر یہ میچ کر رہا ہے نا، بالکل پورا پورا آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے۔ فعول، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا پہلا تفعیلہ فعول ہے نا، تو فعول جو ہے یہ یا تو اس میں آتا ہے بحر متقارب میں، اور یا پھر آتا ہے بحر طویل میں۔ فعول پہلا صیغہ ہی دو کا ہوتا ہے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اگر باقی بھی اگلے بھی تفعیلے فعول آ رہے ہیں تو بحر متقارب ہے، اور اگر آگے فعول مفاعیل، تھوڑا سا اندازہ ہو جائے گا نا ایک کی کریں گے
تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ کون سی بحر طویل ہے، تو ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ اب دیکھیں کہ ہمارے پاس ہے وہ جو لبید بن ربیعہ کا ہے کہ عفت الدیار، عفت الدیار، تو عفت الدیار جو ہوتا ہے اس کو اب ہم نے لکھنا ہے اس میں کتابت عروضی میں۔ کتابت عروضی میں ہم کو پتہ ہے نا یہ جو الف لام جو پڑھا نہیں جاتا تو یہ پھر حذف کر دی جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتابت عروضی میں لکھا جائے گا عفتد، یہ دال اس کے ساتھ آ جائے گی، اور دیارو، عفت الدیارو، یہ ایسے آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ وہ الف لام جو ہے وہ چلا جائے گا۔ اب ہم نے اس پہ لگانا ہے اعراب، تو اعراب جب ہم لگائیں گے تو اب دیکھیں عین متحرک، فا متحرک، تا متحرک، اور یہ دال پہلی ساکن، دال دوسری متحرک، یا متحرک، اور یہ الف ساکن، اور یہ را متحرک، اور رو آگے واو آئے گی نا، یہ سب۔ اب دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے، عین متحرک، فا متحرک، تا متحرک، دال ساکن، ٹھیک ہے، اور یہ دال متحرک، یہ یا متحرک، یہ الف ساکن، یہ را متحرک، یہ واو ساکن۔ اب آپ سمجھنا اس کو۔ اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ تھوڑا سا ہوتا ہے پریکٹس کے ساتھ ہے، یہ ایسے نہیں ہونا، ٹھیک ہے۔ پریکٹس مطلب ہے کہ اب آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس پہلے تین جو ہیں وہ آ رہے ہیں، تو پہلے تین جو متحرک آتے ہیں نا حروف، وہ صرف بحر کامل میں آتے ہیں، کیونکہ بحر کامل کا وزن ہوتا ہے متفاعل متفاعل متفاعل۔ تو جب ہم بحر کامل کا جو پہلا صیغہ ہے وہ کیا ہے، پہلا تفعیلہ متفاعل، تو اب آپ اس کا اعراب دیکھیں کہ یہ کیا ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے، میم متحرک پیش ہے نا، اور تا متحرک ہے، اور فا متحرک ہے، الف ساکن ہے، عین متحرک ہے، لام متحرک ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اور نون ساکن ہے۔ اب اس پہ کتابت عروضی میں، کتابت جو تختی کی کتابت ہوتی ہے اس میں لکھیں گے نا، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میم متحرک، تا متحرک، فا متحرک، الف ساکن، عین متحرک، لام متحرک، نون ساکن۔ اب آپ دیکھنا کیا ہے، اپنے یہ دیکھنا ہے کہ یہ جو متفاعل ہے نا، متفاعل تین پہلے متحرک ہیں، چوتھا ساکن ہے، دو متحرک ہیں، ساکن، ٹوٹل کتنے ہیں اس میں حروف، 3 4 5 6 7، تو 7 یہ، اور یہ دیکھیں تین متحرک، چوتھا ساکن، دو متحرک، اور یہ پہلا تفعیلہ میچ کر رہا ہے نا، تو متفاعل آتا ہی صرف بحر کامل میں ہے، تو ہمیں اس پہلے تفعیلے سے ہی یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کون سی ہے، یہ بحر وہ ہے کامل۔ تو اس طرح ہے۔ پہلا تو میں کہہ رہا ہوں مشورہ یہی ہے کہ آپ اس کو یاد کریں، آپ کو شعر کو دیکھ کے پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ کس شاعر کا ہے، اور بحور آپ نے وہ ساتھ یاد کر لینی کہ جو 7 مؤلفات کی ہیں، تو اگر ان کے علاوہ کہیں سے آ جاتا ہے یا شعر کا آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو اس طرح آپ پہلے تفعیلے کی تختی کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ امید ہے آپ کو اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہوگا۔